انتہائی افسوسناک بات ہے کہ بھارت نے اس خطے کو جنگ کے خطرے میں ڈال دیا ہے اپنی جارحیت سے اور اپنی بزدلانہ اور شرمناک کارروائی سے۔ پاکستان کے بارہا پیشکش کرنے کے باوجود پہلگام حملے کے ثبوت فراہم نہیں کیے، بین الاقوامی سطح پر تحقیقات سے متعلق پاکستان کی پیشکش کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا، اور اپنے جنگی جنون کو جاری رکھتے ہوئے بھارت نے ایک ایسی کارروائی کی ہے جس سے اس وقت پورے خطے میں خطرات منڈلا رہے ہیں۔ بھارت کی اس جارحیت کا پاکستان بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور اسی سلسلے میں پاکستان کی جانب سے بھارت کے اس حملے کے جواب میں کارروائیاں جاری ہیں، اور اس میں بھارتی 2 طیارے گرائے جا چکے ہیں، ایک ڈرون گرایا جا چکا ہے، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا ہے بھارت کے، اور LOC کے قریب ایک بھارتی چیک پوسٹ کو بھی پاکستان کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان نے خالصتاً بھارت کے دفاعی مقامات اور دفاعی اثاثوں کو نشانہ بنایا، جبکہ دوسری جانب بھارت کی جانب سے پاکستان کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک، بزدلانہ اور شرمناک کارروائی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی برطانوی میڈیا سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھارت تو یہ کہہ رہا تھا کہ 9 مقامات پر نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن بھارت نے پاکستان کے 7 شہری مقامات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم جوابی رد عمل دے رہے ہیں۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں 2 طیارے مار گرائے ہیں، ایک ڈرون گرایا ہے، اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ LOC کے قریب بھارتی چیک پوسٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس غیر معمولی صورتحال میں جس میں پاکستان اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہوئے جوابی کارروائی کر رہا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھارت کے پاکستان پر حملے کی مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ بھارت کا رات کی تاریکی میں 5 مقامات پر حملہ بزدلانہ عمل ہے۔ بھارت نے سول آبادی پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ مسلح افواج کی جارحیت کا بھرپور جوابی کارروائی کا حق پوری قوم تسلیم کرتی ہے، اور اسپیکر ایاز صادق نے کہا ہے کہ مسلح افواج دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ آصفہ بھٹو زرداری کی جانب سے بھارت کے جانب سے حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے بھارت کی جانب سے بزدلانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی حملہ ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، حملے میں معصوم خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھارتی میزائل حملوں پر رد عمل میں کہا ہے کہ پاکستان پر بھارت کے بزدلانہ حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارتی حملہ ہماری خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، بھارت کی طرف سے بلا اشتعال جارحیت کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستانی قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس سے پہلے کچھ ہنگامی اقدامات کیے گئے پاکستان میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے بھر میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کیا، تمام چھٹیاں منسوخ کی گئی ہیں، شہری دفاع سمیت دیگر تمام اداروں کے افسران اور عملے کو طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے بھر کے تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت سے متعلق وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پنجاب کی سرزمین غازیوں اور شہداء کی امین ہے، اس سرزمین پر آج رات بہنے والا معصوموں کا خون ہم پر قرض ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پہلی ہی فضائی حدود بند کرنے کے ساتھ ساتھ پروازوں کو معطل کر چکا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ بھارت نے اپنی جارحیت کے ذریعے سے بین الاقوامی جاری پروازوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا ہے۔ اس سے پہلے محکمہ خارجہ کا بیان آ چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کی جارحیت کو شرمناک قرار دے چکے ہیں، اور اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھارتی حملے کے بعد پاکستانی حکام سے رابطہ قائم ہوا ہے۔ اس سے پہلے دفتر خارجہ کا امریکہ کی جانب سے بیان آ چکا ہے، جس سے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ یہ تیزی سے بدلتی صورتحال ہے، لیکن امریکہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، حتمی موقف ابھی نہیں جاری کیا جا سکتا۔ لیکن اس سے بھی پہلے اہم خبر یہ تھی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان پر بھارتی جارحیت کو شرمناک عمل قرار دے چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت کی جانب سے حملے میں پہل کرنا ایک شرمناک بات ہے، اور اس سے متعلق انہوں نے اپنی گفتگو میں اپنا یہ موقف سامنے رکھا تھا۔